we can make a good deal right now, but maybe not a great deal. And if it's not a great deal, we're not making it. Because we can make a great deal with this guy right here. It was a path for Iran to have a nuclear weapon very quickly. Years ago, they would have had a nuclear weapon. We might not be here talking about it right now. They would have had a nuclear weapon. ایران کے ساتھ ڈیل تاحال فائنل نہیں ہوئی. ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ میں گفتگو, کہا کہ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی. ایران کسی قیمت پر بھی ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا. ایران کی دوسرے درجے تک کی لیڈرشپ ختم کر دی ہے. ایران کا انتہائی افزودہ یورینیم روس یا چین کے حوالے کیے جانے پر مطمئن نہیں ہوں گے. ایران کے ساتھ وہی کر سکتے ہیں جو وینزویلا کے ساتھ کیا تھا. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف بہترین شخصیات ہیں. امریکی افواج ایران کے اطراف سے واپس جائیں گی. امریکی بحریہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے گی. ایرانی سرکاری میڈیا نے معاہدے کی مفاہمتی یادداشت کی ابتدائی تفصیلات جاری کر دی. کہا کہ ایران 1 ماہ میں آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کرے گا. تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جنگ سے پہلے کی طرح ہوگی. عمان کے تعاون سے آبنائے ہرمز میں روٹس کا انتظام کرے گا. 60 روز میں معاہدہ ہونے پر سلامتی کونسل کی پابند قرارداد کی شکل دی جائے گی. وائٹ ہاؤس کی تردید, کہا کہ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے مفاہمت کی یادداشت پر شائع رپورٹس درست نہیں. امید ہے خطے میں امن معاہدہ جلد طے پا جائے گا اور یہ ایرانی قوم کے وقار کے مطابق ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ طویل ٹیلی فونک گفتگو, کہا کہ پاکستان ہمیشہ برادر ملک ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا. دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کی. صدر پزشکیان نے خطے کے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کی تعریف کی. دونوں رہنماؤں نے رابطے اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا. وزیر اعظم نے کویتی ولی عہد اور ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے بھی رابطہ کر کے عید کی مبارکباد پیش کی. ایران کی افزودہ یورینیم کے ذخائر مذاکراتی ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ڈیپٹی سیکرٹری علی باکری کانی کا بڑا بیان سامنے آ گیا. ماسکو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے انتہائی افزودہ یورینیم کے معاملے پر مذاکرات میں اپنا موقف واضح طور پر بیان کر دیا. امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی آبنائے ہرمز پر بیان جاری کر دیا. کہا کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رہے گی. آبنائے ہرمز سے ایک اور جہاز کو واپس جانے پر مجبور کر دیا. ناکہ بندی کے دوران اب تک 109 تجارتی جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے. عید الاضحیٰ کے پہلے روز جانوروں کی قربانی, عید کی دعوتیں جاری, مزے مزے کے کھانوں کی تیاری. جب سب مل بیٹھیں تو مزے مزے کے کھانوں کا اہتمام کیوں نہ ہو. کچن چٹخارے دار اور مسالے دار پکوانوں سے مہک اٹھے. کہیں باربیکیو کی تیاری تو کہیں بن رہی ہے قورمہ, کڑاہی اور نہاری. ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا پہلا روز صبح کا آغاز مساجد, عیدگاہوں, امام بارگاہوں اور میدانوں میں نماز عید کے بڑے اجتماعات سے ہوا. کراچی, اسلام آباد, لاہور, راولپنڈی اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں لاکھوں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی. روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے. امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. نماز کی اجتماعات کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات. مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات. امت مسلمہ کی یکجہتی اور دنیا میں امن کے لیے خصوصی دعا کی گئی. بول کی جانب سے قوم کو عید کی خوشیاں مبارک. عید کے پہلے روز سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے لاکھوں افراد نے جانوروں کی قربانی کی. چھوٹے بڑے شہروں, قصبوں اور دیہات میں 3 روز تک قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا, جو اللہ کی رضا, ایثار اور اطاعت کی علامت ہے. شہری قربانی کے بعد گوشت غربا, مساکین اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر رہے ہیں. قربانی کے جانوروں نے سب کی دوڑیں لگوا دی. گائے قابو سے باہر, کسائی بھی بھاگ نکلا. حیدرآباد میں بھی گائے کو بھگایا تو گائے ایسا بھاگی کہ گائے آگے آگے اور موٹر سائیکل سوار پیچھے پیچھے. دوڑ اتنی لمبی ہوئی کہ گائے دریا تک جا پہنچی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عید الاضحیٰ یوب میں سرحدوں پر تعینات فوجی دستوں کے ساتھ منائی.
فیلڈ مارشل نے افسروں اور جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی اور انہیں عید کی مبارکباد دی۔ ISPR کے مطابق نماز کے بعد پاکستان کی ترقی، خوشحالی، امن و استحکام اور شہداء کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے غیر ملکی سرپرستی میں دہشت گردی کے خلاف جوانوں کی غیر معمولی ہمت، آپریشنل تیاری اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ مجھے یہاں پہ کچھ مور بھی نظر آئے تھے، بہت خوبصورت تھے۔ ہمارے پاس مور ہیں، چینی مرغیاں ہیں۔ وقت یوں کرے گا نا ایسے شرمانا، پھر وہیں بیٹھا رہے گا۔ بول نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ میڈیسن از اے واسٹ ڈومین۔ گوشت بنانے کی جو پریپریشن ہے اس میں آپ کے پاس آپ کے یوگرٹ ہونی چاہیے، آپ کے پاس ساتھ میں آپ اس میں کچری ڈال لیں، اس میں لہسن ادرک کے یوز کریں۔ بول پر بڑی عید پر بڑے پروگرامز، عید الاضحیٰ پر بول نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن، ستاروں سے ملاقاتیں اور مزے مزے کی باتیں، عید پر کتنا گوشت کھائیں، بد پرہیزی سے کیسے بچیں، عید کے بعد کیا ہونے والا ہے، سیاسی رہنماؤں کی پیش گوئیاں، یہ سب اور بہت کچھ آپ جان سکیں گے صرف بول پر۔ کامیاب ایٹمی تجربات کی یاد میں 28واں یوم تکبیر قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا جواب 28 مئی 1998 کو صوبہ بلوچستان کے علاقے چاغی میں دھماکوں کے ذریعے دیا تھا۔ 28 برس قبل ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان نے مسلم دنیا کی پہلی جبکہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیان میں کہا کہ 28 مئی کو پاکستان نے کامیاب ایٹمی دھماکوں سے طاقت کا توازن بحال کیا۔ یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا عظیم دن ہے۔ پاکستان نے دنیا کو واضح پیغام دیا کہ اپنے دفاع سے غافل نہیں۔ ساڈا دل ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لاہور کا کراچی کے ساتھ موازنہ وہ غیر مناسب ہے۔ یہ تو ان کا پروپیگنڈا اتنا سٹرونگ ہے کہ جب کچرا اٹھ جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے کام کر لیا، اور جب کچرا نہیں اٹھتا تو کہتے ہیں کہ سالڈ ویسٹ کام نہیں کر رہی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم پر کڑی تنقید، لاہور سے متعلق بیان پر معذرت بھی کر لی۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ حافظ نعیم نے صبح 11 بجے پریس کانفرنس میں دعویٰ کر دیا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کام نہیں کر رہی۔ 3 سال میں بہت کوشش کی کہ حافظ صاحب کو کوئی دوا پلا دوں، بس حافظ نعیم نے یہ نہیں کہا کہ بھارت سے جو جنگ جیتی تھی اس کا جہاز وہ اڑا رہے تھے۔ عید الاضحیٰ کے پہلے روز کراچی میں قربانی کے بعد صفائی کی صورتحال کنٹرول میں ہے۔ میں نے لاہور کے خلاف کوئی بات نہیں کی، مگر یہ کہا کہ لاہور کا کراچی کے ساتھ موازنہ غیر مناسب ہے۔ اگر کسی بات سے برا لگا تو بلال یاسین سے معذرت کرتا ہوں۔ کراچی میں عید الاضحیٰ پر گیس بحران برقرار، سوئی سدرن گیس کمپنی کے دعووں کے باوجود شہر کے متعدد علاقوں میں صارفین گیس سے محروم۔ نارتھ کراچی، شادوان ٹاؤن، لیاقت آباد، نیو کراچی، کورنگی، اورنگی، ملیر اور دیگر علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور عدم فراہمی پر سخت پریشانی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ SSGC نے عید کے 3 روز گیس بند نہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن کھانے کے اوقات میں بھی گیس غائب رہی۔ نئی پائپ لائنوں پر اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود گیس پریشر کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ عید قربا کا نظام صنعت کے پہیے کو چلانے والا اقتصادی تہوار بن گیا۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی ملک کی سب سے بڑی معاشی سرگرمی۔ 775 ارب روپے سے زائد خرچ ہوئے، 620 ارب روپے سرمایہ کی گردش کا تخمینہ۔ عید قربا پر دیہات سے شہروں تک روزگار متحرک، غریبوں میں ہزاروں ٹن گوشت کی تقسیم، مویشی پالنے والوں، کسانوں، ٹرانسپورٹرز، قصابوں سمیت لاکھوں خاندانوں کی سال بھر کی کمائی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔